الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبأي آلاء ربكما تكذبان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين ثم أما بعد. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی 13ویں آیت میں اس آیت کا ذکر کیا جس کا بار بار ذکر آنا ہے، تو اس لیے اس حلقے میں ہم صرف اسی آیت پر کچھ بحث کر لیں، کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیں، کیونکہ جب وہ دوبارہ آئے گی تو آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں دہرا لیں گے. میں نے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر بات ایک ہی ہو، الفاظ بھی ایک ہی ہوں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کب کہی جا رہی ہے بات، اس کا معنی بدل جاتا ہے. اس آیت کی خوبصورتی کیا ہے کہ اس کے معنی میں اور اس کے اثر میں فرق پڑتا رہتا ہے. الفاظ تو ایک ہی ہیں، اور کیونکہ ہمیں عربی کا اتنا علم نہیں ہے اور ذوق نہیں ہے، ہم سنتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم سمجھتے ہیں ایک ہی بات، پھر وہی بات، پھر وہی بات، پھر وہی بات. اس کا ذوق بدل رہا ہے، اس کا موڈ بدل رہا ہے، ان الفاظ کا موڈ بدل رہا ہے. اب یہ پہلی دفعہ استعمال ہو رہے ہیں. یہاں پہلا لفظ ہے اعلیٰ، اس کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اعلیٰ کے معنی کئی مفسرون کے نزدیک ہیں نعمتیں. کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ عام ترجمہ کیا گیا، کون کون سی نعمتوں کو جو تمہارے رب کی ہیں، تم دونوں کے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں سے مراد ابھی کچھ ہمیں نہیں معلوم، بعد میں بات کی جائے گی. ابھی صرف کہا ہے دونوں، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ دونوں ہیں کون؟ اس کا جواب بعد میں دیکھا جائے گا، اس حلقے میں، اس نشست میں نہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ. ابھی پہلے اس بات کی طرف غور کر لیں کہ اعلیٰ کیونکہ نعمتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن وہ شاذ ہے، یعنی وہ ریئرلی استعمال ہوتا ہے اس طرح. عام عربی اسلوب میں اس کے دو معنی ہیں: کوئی بہت عجیب چیز ہونا جو آپ کو حیرت میں ڈال دے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہونا جس سے کسی کی قوت کا مظاہرہ ہو، کسی کی طاقت کا مظاہرہ ہو، وہ اعلیٰ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کون کون سی قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی طاقتوں کو تم جھٹلاؤ گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کون کون سی حیرت انگیز چیزوں کو، حیرت انگیز تحفوں کو تم جھٹلاؤ گے. نعمتوں سے وہ بات نہیں نکلتی، نعمتوں سے کئی مزید آگے جو بات ہو رہی ہے نا، کہ تمہارے ارد گرد ایسی چیزیں ہیں جس سے تمہیں حیران ہو جانا چاہیے، لیکن تم اب بالکل ڈیسینسٹائز ہو گئے ہو. یہ اصل میں اس سورت کا اصل پیغام ہے، انسان کی ناشکری. لگتا یوں ہے کہ اس نے قرآن کا انکار کیا ہے. شروع میں کہا تھا اس نے قرآن سکھایا، انسان کو بیان سکھایا، اس کو قرآن ماننا چاہیے تھا. اب کہا ہے، یہ نہیں کہا قرآن کی تکذیب کیوں کرتے ہو، قرآن کو کیوں نہیں مانتے، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو کیوں نہیں مانتے. یعنی وہ اصل بات کی گئی ہے کہ تمہیں قرآن کا انکار تو ہے، لیکن اصل مسئلہ قرآن کا انکار نہیں ہے. اصل مسئلہ تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، اس صورت کے نزدیک اصل بات یہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت آسانی سے بگڑ جاتے ہیں. بچے میں ہوتا ہے، انسان کی طبیعت میں ہے. اگر آپ بچے کو شروع سے جیسے ہی رونا شروع ہو چاکلیٹ دے دیں، رونا ابھی بس شکل بننے والی ہے، جیسے بادل آئے ہیں، تھوڑے سے آثار آئے ہیں، بارش سے پہلے آپ نے فوراً بار دے دی، کیا ہوتا ہے؟ بگڑتا ہے کہ نہیں؟ اب تو عادت ہے، اب تو دھمکیاں دے کے روئے گا. اب نہیں دو گے تو بدتمیزی کرے گا. لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں نا. آپ کے نزدیک آپ رحمت کر رہے تھے، رحمت کو فائدہ اٹھانا شروع، وہ تو 3 سال کا بچہ فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے. ہم کیا چیز ہیں؟ انسان کو اگر بار کچھ دیا جائے تو اس میں ایک کمزوری ہے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھانے ہی لگتا ہے، اس کو عادت ہی پڑ جاتی ہے. اور وہ جانتے بھی ہو کہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں، پھر بھی کوئی امپلائر ہے، کوئی باس ہے، اس نے جاب دی، آپ سے کہا 9 بجے پہنچنا صبح آفس میں، 5 بجے چھٹی ہوگی. آپ سے پوچھ گچھ نہیں کرتا. کبھی آپ 9:15 بجے پہنچ گئے، کبھی 10 بجے پہنچ گئے، کبھی 11 بجے پہنچ گئے. پہلی دفعہ تو ڈر گئے تھے، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں. آگے سے بڑے آرام سے آپ سے بات کی، کہا کیا ہو گیا تھا، بس یہ کہا کیا ہو گیا تھا، وہ بس ٹریفک تھی، کچھ ہو گیا تھا، فیملی سچویشن، کوئی نہ کوئی آپ نے بہانہ بنا دیا. اب اس نے کچھ کہا نہیں آگے. اب اس نے 1-2 مہینے اگر کچھ نہ کہا تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ 9 بجے تو وہ بس ایک سجیشن ہے، کوئی رول تھوڑی ہے. بلکہ یہاں تک نوبت آتی ہے کہ جب وہ کہیں کہ 9 بجے پہنچ جانا، تو آپ آگے سے کہتے ہیں میں نہیں پہنچ سکتا، مجھے کچھ اور کام ہے ابھی. الٹا آپ سر پہ چڑھ جاتے ہو. اور پھر وہ اگر آپ سے کہے کہ دیکھو میں تمہیں آرام اسلوب سے
آسانی سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہیں وقت پہ آ جانا چاہیے، لیکن تم نہیں مان رہے۔ اب تمہیں میں وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر ایک آدھ ہفتہ یہ مزید ہوا تو مجھے تمہاری جاب لینی پڑے گی۔ کیسا ظالم باس ہے، دیکھو ذرا، میں نے کیا کچھ نہیں کیا اس کمپنی کے لیے اور یہ مجھے فائر کرے گا۔ آپ کے ساتھ نرمی کی گئی، لیکن پھر ایک دفعہ عادت پڑ جائے اور پھر تو خرابی اپنی تھوڑی نظر آنی ہے۔ اب مجھ سے کیوں لیا، مجھے کیوں وارننگ دی؟ حد ہوتی ہے۔ ویسے مجھے پتا ہے سارے باس ایسے ہی ہوتے ہیں، پھر اس کے کیڑے نکالنا باقی کو ورکرز کے سامنے، یہ ایسا ہی ہے، اس کو نہیں پتا یار کیا مصیبت ہے ویسے یہاں پہ نا، کیا جواب ہے، کیا بتاؤں، اللہ ہی مالک ہے۔ یہ ہے ہیومن نیچر، فائدہ اٹھانا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے نعمتیں دی ہیں؟ دیتا ہی جاتا ہے، دیتا ہی جاتا ہے، دیتا ہی جاتا ہے۔ پھر آپ کی بڑی خواہش تھی کہ آپ کے بچے کی ریزیڈنسی آپ کے شہر میں ہو جائے، یا آپ کی بڑی خواہش تھی کہ یہ والا گھر مل جائے، یا بینک یہ لون اپروو کر دے، یا یہ والی گاڑی ہو جائے، یا پتہ نہیں کیا کیا خواہشیں ہوتی ہیں انسان کی، یا وہ وہاں پہ رشتہ ہو جائے، یا اب نہیں ہوا وہ، یا امتحان پاس نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کس بات کا غصہ ہے اللہ کو، کیا گناہ کیے تھے ہم نے کہ ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے۔ ایسے ایسے الفاظ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تو تم بیچارے تمہارے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں، اللہ نے تمہیں تو بھولا ہوا ہے بالکل۔ وہ نہ تمہاری دل کی دھڑکن کا خیال رکھا، نہ تمہاری سانسوں کا خیال رکھا، نہ تمہاری حفاظت کی جب تم سو رہے ہوتے ہو، نہ جب تم گاڑی چلا رہے ہوتے ہو، نہ تمہارے ارد گرد فرشتے ہوتے ہیں جو تمہاری گاڑی کو ٹکر نہیں لگنے دیتے، وہ یرسلو علیکم حفظا۔ نہیں، اس نے کیا کیا تمہارے لیے؟ تمہیں تو وہ اپلیکیشن ہی اپروو نہیں ہوئی، ساری زندگی تمہاری خراب کر دی اس نے۔ اتنی جلدی انسان ناشکرا بن جاتا ہے نا، اتنی جلدی ایک مصیبت آتی ہے، ربی احانن، قرآن کہتا ہے میرے رب نے تو بس بےزتی کر دی میری۔ تھوڑا سا امتحان لیتا ہے بس، اس کو تو مجھ سے پتہ نہیں کیا نفرت ہے، کیا مصیبت ہے۔ دیکھیں جی اللہ کا شکر ہے، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، بس وہ امتحان ہی لیتا رہتا ہے۔ اب کیا کر سکتے ہیں، دنیا ہے ہی مصیبتوں کے لیے۔ یہ سوال پوچھا گیا انسان سے، تم کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ مجھے ڈر آتا ہے غریبوں پہ نہیں، امیروں پہ، جن کے حالات کچھ خوشحال ہیں نا، خاص کر ان کی اولاد پہ مجھے ڈر آتا ہے۔ جب کھلونا مانگو مل گیا، جب ویڈیو گیم مانگو مل گئی، جب نئے کپڑے مانگے مل گئے، جس پارٹی میں جانا ہے جاؤ، جس ٹرپ پہ جانا ہے جاؤ، ہر چیز مل رہی ہے۔ بچے کو ایسی عادت پڑتی ہے 15-16 سال کی عمر میں، کون سی ویڈیو گیم اس کے کمرے میں نہیں ہے، کون سا فون نہیں ہے اس کے پاس، کون سا انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے اس کا، سب چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ ناشکرا، کھانا سامنے، I don't like it, I don't want to eat this، فریج بھرا ہوا، کوئی شکر نہیں۔ اچھا وہ نہیں ہے، چھوڑو دفع کرو، میں نہیں۔ کھانے کے معاملے میں، کپڑے کے معاملے میں، باہر جانے کے معاملے میں، بچی آپ سے 16 سال کی بچی، کون سی نعمتیں، آپ کے دادا دادی کو تو ان چیزوں کی ہوا بھی نہیں ہوگی، جیسی لگژریز آپ نے اپنے بچوں کو دی ہیں۔ اور وہ بچی وہ کہے گی کہ میں نے اپنی دوست سہیلی کے گھر جانا ہے، اور آپ منع کر دیں کہ نہیں وہ وہاں نہیں جا سکتی، وہ بہت دیر تک جائیں گے باہر، مجھے نہیں پتا کون لوگ ہیں۔ یو روئن مائی لائف، آپ نے میری ساری زندگی برباد کر دی۔ I wish I was dead. I have the worst parents. میرے سب سے زیادہ برے والدین ایسے ہیں میرے اتنے۔ دوسری طرف ایک اسی عمر کی بچی کہیں پاکستان میں، کسی پنڈی میں، کسی پشاور میں کہیں پہ، اس کو عید میں ایک بوٹی کھانے کو ملے گی، وہ اتنی خوش، میں نے پتا کہ بیف کھایا تھا، وہ اتنی خوش۔ ایک ہی چپل اس کے پاس، اسی کو دوبارہ سی کے چلاتی ہے، پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر سی لیتی ہے اس کو، اس میں وہ خوش۔ اور ایک طرف یہ، اور میں بتا رہا ہوں جب یہ میزان الٹا ہوگا نا تو اس نے امیر ہونا ہے، یہاں فقیری ہوگی کہ یہاں شکر گزاری نہیں تھی۔ انسان کو شکر گزار ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے ارد گرد جب نعمتیں ہوتی چلی جائیں تو عادت پڑ جاتی ہے، جیسے لگتے ہیں کہ ہم اس کے مستحق ہیں۔ میں تو اس بات کا مستحق ہوں کہ کھجور میٹھی ہو، میں اس بات کا مستحق ہوں کہ ہوا اچھی چل رہی ہو، میں اس بات کا مستحق ہوں کہ تمام میرے ارد گرد جو
جو ماحول تیار کیا گیا ہے وہ میرے لیے مجھے خوشی دینے والا ہو. تھوڑی بارش ہو جائے میرا موڈ خراب, تھوڑی گرمی ہو بڑی گرمی مصیبت. یہی تو ہم بن چکے ہیں اب تو ہر چیز ہماری مرضی کی ہونی چاہیے. اے سی نہیں چل رہا, آؤٹ ہو گیا. یہاں تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی, کبھی اے سی یونٹ خراب ہو گیا, گاڑی کی ایئر کنڈیشننگ نہیں چل رہی, ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں. کتنی جلدی انسان ناشکری پہ اتر آتا ہے, کیا مصیبت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کون سی قدرتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس کو تمہاری خدمت میں اس نے گرایا ہوا ہے, تمہارے مزے کے لیے اہتمام کیے ہوئے ہیں. کن کا انکار کرو گے, کن کا انکار کرو گے. اتنا گہرا سوال پوچھا نا انسان سے. اگر تم میں شکر گزاری ہوتی تو تمہیں اس قرآن کی مٹھاس سمجھ میں آتی. اگر تمہیں شکر گزاری نہیں ہے تو اس قرآن کو اوپر سے نیچے تک پڑھ لو, کچھ نہیں پلے پڑنا. جب ہمارے بچوں میں, ہمارے 16 سال کے بچوں میں شکر گزاری نہیں ہوتی, میں نے دیکھا شکل پہ نظر آتی ہے. بیٹھے ہوئے جی سنڈے اسکول میں کہ قرآن کی کلاس میں کہ بیٹھے ہوئے ایسے بیٹھے ہوئے سگریٹ چنگم چبا رہے ہیں. وہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے, دین کی بات ہو رہی ہے, آخرت کی بات ہو رہی ہے, رسول کی بات ہو رہی ہے. ان کے دماغ میں ایک ہی لفظ ہے, واٹ ایور. آنکھوں سے پتہ چل رہا ہے کوئی آئی ڈونٹ کیئر, مجھے اس کی کیا ضرورت ہے, میری تمام ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں. ارآہ استغنی, کیا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں نا. اور ہم نے اپنی اولاد کو اب اس چیز میں ٹرین کر دیا ہے, مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں. میں تو بلکہ نہ صرف ضرورت, تمام لگژریز جو مجھے دی جا رہی ہیں وہ تو اگر نہ دی جائیں تو پھر دیکھنا, وہ تو ملیں گی ہی ملیں گی. مجھے کیسے نہیں ملیں گی؟ آپ تو اب اپنے ہی مالک بن چکے ہیں. فرعون آپ کو آٹوگراف آ کے لے لے. اسی کو کہتے ہیں انا ربکم الاعلی. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی علامات میں سے کہا تھا کہ عورت اپنی ہی مالک کو پیدائش دے گی, آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے آج. یہ آخرت کی نشانی تھی نا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وہاں تو یہ قریش سے بات ہو رہی تھی, لیکن ان کے ذریعے ہم سب سے بات ہو رہی ہے. ہم سب کو بتایا جا رہا ہے قرآن کی مٹھاس تب تک نہیں آئے گی جب تک شکر گزاری نہیں آتی. لیکن ابھی اس بات کا جواب نہیں دیا گیا کہ اس میں تم دونوں اپنے رب کی کون سی قدرتوں کا, کون سے معجزوں کا انکار کرو گے, کن کو جھوٹا مانو گے, کن کو بالکل اگنور کرو گے کہ نہیں اس میں کیا بڑی بات ہے. اسے تو تکذیبان کہتے ہیں. اس میں کیا بڑی بات ہے, یہ کیا ہے, تو ہر ایک کو ملتا ہے. سورج کی روشنی, اس میں کیا ہے, اس میں کیا عظیم چیز ہے. گھاس, اس میں کیا ہے. درخت, سو واٹ. کن چیزوں پہ اندھے رہو گے, یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اندھے ہونے سے بچائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.